السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 195 تا 200۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ پھر قبول کیا ان کی دعا ان کے رب نے کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی۔ تم میں سے مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہو۔ پھر وہ لوگ کہ ہجرت کی انہوں نے اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور لڑے اور مارے گئے، البتہ دور کروں گا میں ان سے برائیاں ان کی اور داخل کروں گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے اور اللہ کے ہاں سے اچھا بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ تجھ کو دھوکہ نہ دے چلنا پھرنا کافروں کا، شہر میں یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، مہمانی ہے اللہ کے ہاں سے، اور جو اللہ کے ہاں ہے سو بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کتاب والوں میں بعضے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو اترا تمہاری طرف اور جو اترا ان کی طرف عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، نہیں خریدتے اللہ کی آیتیں مول پر تھوڑا، یہی ہے ان کے لیے مزدوری ان کے رب کے ہاں، بے شک اللہ جلد لیتا ہے حساب۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور لگے رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی، تم میں سے مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو۔ پھر وہ لوگ کہ ہجرت کی انہوں نے اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور لڑے اور مارے گئے، البتہ دور کروں گا میں ان سے برائیاں ان کی اور داخل کروں گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے اور اللہ کے ہاں سے اچھا بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ تجھ کو دھوکہ نہ دے چلنا پھرنا کافروں کا شہر میں، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، مہمانی ہے اللہ کے ہاں سے، اور جو اللہ کے ہاں ہے سو بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحساب۔ اور کتاب والوں میں بعضے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو اترا تمہاری طرف اور جو اترا ان کی طرف، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر مول تھوڑا، یہی ہے جن کے لیے مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں، بے شک اللہ جلد لیتا ہے حساب۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ ربط آیات۔ سابقہ آیات میں مومنین صالحین کی چند دعاؤں کا ذکر تھا، مذکورہ پہلی آیت میں ان دعاؤں کی قبولیت اور ان کے اعمال صالحہ کے اجر عظیم کا بیان ہے۔ دوسری تیسری آیتوں میں یہ ہدایت ہے کہ کفار کے ظاہری عیش و عشرت، مال و دولت اور دنیا میں چلنے پھرنے سے مسلمانوں کو کوئی دھوکہ نہ ہونا چاہیے کہ وہ چند روزہ ہے اور پھر عذاب دائمی۔ چوتھی آیت میں پھر تقوی شعار مسلمانوں کے لیے جنت کی لازوال نعمتوں کا وعدہ ہے۔ پانچویں میں خصوصیت سے ان مسلمانوں کے اجر عظیم کا ذکر ہے جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے پھر مسلمان ہو گئے، سو قبول کر لیا ان کی دعاؤں کو ان کے رب نے اس وجہ سے کہ میری عادت مستمرہ ہے کہ میں کسی شخص کے نیک کام کو جو تم میں سے کرنے والا ہو اکارت نہیں کرتا، یعنی ضائع نہیں کرتا، اس کا بدلہ نہ دیا جائے، خواہ وہ کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے ایک ہی قانون ہے کیونکہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو۔ پس جب انہوں نے ایمان قبول کر کے ایک بڑا نیک عمل کیا اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات کی درخواست کی تو میں نے ان کی دعا و درخواست کو اپنی عادت مستمرہ کے مطابق منظور کر لیا
اور جب ہم ایمان پر ایسے ثمرات عطا فرماتے ہیں تو جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ عمل بالمشفع بھی کیے تھے، جیسے ہجرت یعنی ترک وطن بھی کیا، اور وہ بھی ہنسی خوشی سیر و سیاحت کے لیے نہیں بلکہ اس طرح کہ اپنے گھروں سے تنگ کر کے نکالے گئے، یعنی اس طرح تکلیفیں بھی دی گئی، اور یہ باتیں یعنی ہجرت اور وطن سے نکلنا اور مختلف قسم کی ایذائیں سب میری راہ میں یعنی میرے دین کے سبب ان کو پیش آئی، اور ان سب کو انہوں نے برداشت کیا، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ کام کیا کہ جہاد بھی کیا، اور بہت سے ان میں ایسے بھی تھے جو شہید بھی ہو گئے اور آخر تک جہاد سے نہ ہٹے۔ تو ایسے محنت کے اعمال پر ثمرات اور نعمتیں کیوں نہ ملیں گی؟ ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں جو میرے حقوق کے متعلق ہو گئی ہوں معاف کر دوں گا، اور ضرور ان کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان کو یہ بدلہ ملے گا اللہ کے پاس سے، اور اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اس کے قبضۂ قدرت میں اچھا عوض ہے۔ مذکورہ آیات میں مسلمانوں کی کلفتوں کا بیان اور اس کا انجام نیک مذکور تھا، آگے کافروں کے عیش و آرام اور اس کے انجام بد کا ذکر ہے۔ مذکورہ آیات دعا سے پہلے اہل کتاب کی بری خصلتوں اور ان کے عذاب و انجام بد کا مسلسل ذکر آیا ہے۔ آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو اہل کتاب میں سے مسلمان صالح ہو گئے، اس لیے قرآن کریم کی عام عادت کے مطابق بد کرداروں کے قباحی کے بد نیکوکاروں کی مدح کا ذکر کیا گیا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ بھی اعتقاد رکھتے ہیں جو تمہارے پاس بھیجی گئی ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ کے تحت خلاصہ تفسیر میں یہ قید لگائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جو کوتاہیاں اور گناہ ہوئے وہ معاف ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قرض اور دین کا مستثنی ہونا بیان فرمایا ہے۔ اس کی معافی کا ضابطہ یہی ہے کہ خود یا اس کے وارث ان حقوق کو ادا کر دیں یا معاف کر دیں، اور کسی شخص پر حق تعالی خاص فضل فرما دیں اور اصحاب حق کو اس سے راضی کر کے معاف کر دیں، یہ اور بات ہے، اور بعض کے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور لگے رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ مسلمانوں کے لیے چند اہم وصیتوں پر مشتمل ہے، گویا پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ اس آیت میں 3 چیزوں کی وصیت مسلمانوں کو کی گئی ہے: صبر، مصابرہ، مرابطہ، اور چوتھی چیز تقویٰ ہے جو ان تینوں کے ساتھ لازم ہے۔ صبر کے لفظی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور اصطلاح قرآن و سنت میں نفس کو خلاف طبع چیزوں پر جمائے رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے، جس کی 3 قسمیں ہیں۔ اول، صبر علی الطاعات، یعنی جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کی پابندی، طبیعت پر کتنی بھی شاق ہو اس پر نفس کو جمائے رکھنا۔ دوسرے، صبر عن المعاصی، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ نفس کے لیے کتنی ہی مرغوب و لذیذ ہوں، نفس کو اس سے روکنا ہے۔ تیسرے، صبر علی المصائب، یعنی مصیبت و تکلیف پر صبر کرنا، حد سے زائد پریشان نہ ہونا، اور سب تکلیف و راحت کو حق تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر نفس کو بے قابو نہ ہونے دینا۔
مصابرت اسی لفظ صبر سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی ہے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ مرابطہ یہ لفظ ربط سے بنا ہے جس کے اصلی معنی باندھنے کے ہیں، اور اسی وجہ سے رباط اور مرابطہ کے معنی گھوڑے باندھنے اور جنگ کی تیاری کے لیے کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اسی معنی کے لیے آیا ہے وَمِن رَبْطِ الْخَيْلِ۔ اصطلاح قرآن و حدیث میں یہ لفظ دو معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اول، اسلامی سرحدوں کی حفاظت، جس کے لیے جنگی گھوڑے اور جنگی سامان کے ساتھ مسلح رہنا لازمی ہے تاکہ دشمن اسلامی سرحدوں کی طرف رخ کرنے کی جرات نہ کرے۔ دوسرے، نماز باجماعت کی ایسی پابندی کرے کہ ایک نماز کے بعد ہی سے دوسری نماز کے انتظار میں رہے۔ یہ دونوں چیزیں اسلام میں بڑی مقبول عبادات ہیں جن کے فضائل بے شمار ہیں۔ ان میں سے چند یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ رباط یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت کا انتظام۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگ کی تیاری کے ساتھ وہاں قیام کرنے کو رباط اور مرابطہ کہا جاتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کسی جنگ کا خطرہ سامنے نہیں، سرحد مامون و محفوظ ہے، محض حفاظ ماتقدم کے طور پر اس کی نگرانی کرنا ہے۔ ایسی حالت میں تو یہ بھی جائز ہے کہ آدمی وہاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنے بسنے لگے اور زمین کی کاشت وغیرہ سے اپنا معاش پیدا کرتا رہے۔ اس حالت میں اگر اس کی اصل نیت حفاظت سرحد کی ہے، رہنا بسنا اور کسب معاش اس کے تابع رہے، تو اس شخص کو بھی رباط فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا، خواہ کبھی جنگ نہ کرنا پڑے۔ لیکن جس کی اصل نیت حفاظت سرحد نہ ہو بلکہ اپنا گزارا ہی مقصود ہو، خواہ اتفاقی طور پر سرحد کی حفاظت کی بھی نوبت آ جائے تو یہ شخص مرابط فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سرحد پر دشمن کے حملے کا خطرہ ہے۔ ایسی حالت میں عورتوں بچوں کو وہاں رکھنا درست نہیں، صرف وہ لوگ رہیں جو دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں رباط کے فضائل بے شمار ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط تمام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن رات کا رباط ایک مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے، اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ شیطان سے مامون و محفوظ رہے گا۔ اور داؤد شریف میں بروایت فضیلہ بن عبید سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے بجز مرابط کے کہ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے اور قبر میں حساب و کتاب لینے والوں سے مامون و محفوظ رہتا ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ عمل رباط ہر صدقہ جاریہ سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ صدقہ جاریہ کا ثواب تو اسی وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اس کے صدقہ کیے ہوئے مکان، زمین یا تصنیف کتاب یا وقف کی ہوئی کتابوں وغیرہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جب یہ فائدہ منقطع ہو جائے تو ثواب بھی بند ہو جاتا ہے، مگر مرابط فی سبیل اللہ کا ثواب قیامت تک منقطع ہونے والا نہیں۔
وجہ یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو اعمال صالحہ پر قائم رہنا جب ہی ممکن ہے کہ جب کہ وہ دشمن کے حملوں سے محفوظ ہوں، تو ایک مرابط کا عمل تمام مسلمانوں کے اعمال صالحہ کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے قیامت تک اس کے عمل رباط کا ثواب بھی جاری رہے گا، اور اس کے علاوہ وہ جتنے نیک کام دنیا میں کیا کرتا تھا ان کا ثواب بھی بغیر عمل کیے ہمیشہ جاری رہے گا، جیسا کہ ابن ماجہ میں باسناد صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حالت رباط میں مر جائے تو وہ جو کچھ عمل صالح دنیا میں کیا کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا، اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا، اور شیطان سے زیادہ ریا سوال قبر سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مطمئن اٹھائیں گے کہ محشر کا کوئی خوف اس پر نہ ہوگا۔ اس روایت میں جو فضائل مذکور ہیں ان میں شرط یہ ہے کہ حالت رباط ہی میں اس کی موت آ جائے، مگر بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ زندہ بھی اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ گیا تو یہ ثواب پھر بھی جاری رہے گا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اخلاص کے ساتھ ایک دن رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کرنے کا ثواب 100 سال کے مسلسل روزوں اور شب بیداری سے افضل ہے، اور رمضان میں ایک دن کا رباط افضل و اعلیٰ ہے 1000 سال کے صیام و قیام سے۔ اس لفظ میں راوی نے کچھ تردد کا اظہار کیا ہے، پھر فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سالم اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹا دیا تو 1000 سال تک اس پر کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا، اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، اور اس کے عمل رباط کا اجر قیامت تک جاری رہے گا۔ نماز جماعت کی پابندی، ایک نماز کے بعد دوسری کے انتظار میں رہنا بھی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دیں اور تمہارے درجات بلند کریں۔ وہ چیزیں یہ ہیں: وضو کو مکمل طور پر کرنا، باوجود کہ سردی یا کسی زخم و درد وغیرہ کے سبب اعضائے وضو کا دھونا مشکل نظر آ رہا ہو، اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ پھر فرمایا، ذالکم الرباط، یہی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس حدیث کی روح سے امید ہے کہ جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار کی پابندی کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب عظیم عطا فرما دیں گے جو رباط فی سبیل اللہ کے لیے احادیث میں مذکور ہے۔ فائدہ اس آیت میں، اول تو مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا گیا ہے جو ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ ہو سکتا ہے، اور اس کی تفصیل اوپر بیان ہو چکی ہے۔ دوسرا حکم مصابرہ کا جو کفار سے مقابلے اور مقاتلے کے وقت ہوتا ہے۔ تیسرا حکم مرابطہ کا جو کفار سے مقابلے کا احتمال اور خطرہ لاحق ہونے کے وقت ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں تقویٰ کا حکم ہے جو ان سب کاموں کی روح اور قبولیت اعمال کا مدار ہے۔ یہ مجموعہ تقریباً تمام احکام شرعیہ پر حاوی ہے۔ حق تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے اور اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو سمجھنے سمجھانے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے رزق میں اضافہ فرما دے اور تمام مسلمانوں کی مصیبتیں پریشانیاں تکالیف تمام دور فرما دے۔ ہر مسلمان کے لیے اللہ کریم اس قرآن کی برکت سے آسانیاں فرما دے اور اس قرآن کے ذریعے جن لوگوں کی یا اللہ کریم اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم جن کی بیٹیاں بن بہائی بیٹھی ہوئی ہیں اس قرآن کے ذریعے سے ان کے لیے نیک اور اچھے رشتے کا انتظام فرما دیجیے۔ یا اللہ کریم جن کے ماں باپ بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ کریم اس قرآن کی برکت سے یا اللہ کریم اس صورت میں جہاں کہیں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی ہو یا اللہ کریم اس کو صحیح پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور اس قرآن کی برکت سے ہماری تمام مسلمانوں کی مصیبتوں پریشانیوں تکالیف کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ کریم اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما دیجیے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیجیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔